والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی صورت پر، قرآن مجید کی صورت میں اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول سیدنا و مولانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید کو نور قرار دیا، روشنی قرار دیا، ہدایت قرار دیا، شفا قرار دیا۔ یہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اس کا اثبات کیا اور شرکیہ عقائد کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کی ترویج اور ارشاد کی اور لوگوں کو عقیدہ رسالت کی وجہ سے رسولوں کے پیچھے چلنے کی تعلیم فرمائی اور رسولوں کی، پیغمبروں کی مخالفت سے منع کیا اور اس کو بڑا گناہ اور جہنم کا باعث قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی بیان کیے، اس میں معاشرت، حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی تاریخ، پہلی قوموں کے اندر عبرت کا باعث بننے والے، نصیحت کا باعث بننے والے کئی ایک ایسے واقعات بیان کیے جن کو پڑھ کر، سمجھ کر قیامت تک لوگ ان سے نصیحت اور عبرت پکڑتے رہیں گے۔ وہ اہل ایمان کے لیے بھی عبرت ہے، اہل ایمان کے لیے نصیحت کا باعث ہے، اور جو اہل ایمان کے مخالف کھڑے ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح کی وعید ہے، اور ان کے لیے اس سے عبرت پکڑنے کی بہترین نشانی موجود ہے۔ انہی واقعات میں سے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے غیر معمولی واقعات میں سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کے اندر اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی تاریخ کا واقعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے، دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور جو اہل ایمان کو دبانا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں، یا زمین کی ہستی ان کے اوپر تنگ کر دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کا پیغام موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اہل ایمان کو بہت بڑی کرامت کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو ہمیں تمہیدی طور پر یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں،
جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق قرآن مجید کے ایک حرف کا صرف تلفظ کریں تو ایک حرف پڑھنے پر کم از کم 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، اور جو شخص الف لام میم کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کی مہارت رکھنے والا، جو قرآن مجید کی تلفظ، قرآن مجید کی قرات، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو اپنی زبان سے تلاوت کرنا، جو شخص اس کی مہارت رکھتا ہے، قرآن مجید کو، اس کی تفسیر، اس کا معنی، اس کے احکام و مسائل کی مہارت رکھتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے معزز اور قرآن مجید کو لوح محفوظ میں لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سورہ الکہف کا انتخاب کیا ہے۔ تو تمہیدی باتیں کیا ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ماہر ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ساتھ، وہ فرشتے جنہوں نے لوح محفوظ میں قرآن مجید کو لکھا ہے، قرآن کے ماہر کو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا، اس کو ان فرشتوں کا ساتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کے اوپر، اس کی 2 آیتیں سیکھنے کے اوپر، فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹنیاں، 2 حاملہ بڑی کوہان والی مہنگی ترین اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر صدقہ کرنے جتنے ثواب کے برابر بتایا۔ 2 آیتیں کہا جو 3، جو 4 کر لے، 5 کر لے، اتنی ہی اونٹنیوں کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وجہ سے سکینت، برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کے اندر، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالا الاعلیٰ کے اندر اپنے مقرب فرشتوں کے اندر ان قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ اور ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان کر دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ نصیحت پکڑے، قرآن مجید کو سمجھے، غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کریں، سمجھیں، گہرا فہم، گہری سمجھ، گہرائی میں جا کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کریں، سوچیں، فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں کے اوپر کوئی تالے پڑے ہیں کہ یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ سورہ الکہف، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کے اندر شیخ البانی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له نورا ما بین الجمعتین، جو بندہ سورہ الکہف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے، کس دن پڑھتا ہے؟ جمعہ کے دن، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ الکہف کو پڑھے گا
دو جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور، ایک روشنی، ایک ہدایت کا سبب بنا دیں گے. اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان کی جو وقت ہے وہ نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا. اور قرآن و سنت کے اندر جب نور کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تو نور سے مراد ہدایت ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر جہالت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. جو بندہ جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے گا، اگلے جمعہ تک، دو جمعہ کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ نور بن جائے گا اس کے لیے. اس نور میں وہ چلے گا، اس کے سامنے راستہ واضح ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھسلنے سے بچائیں گے جو بندہ سورہ الکہف پڑھے گا. ایک بات. دوسری بات، سورہ الکہف پڑھنے والے بندے کو، سورہ الکہف کو یاد کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کل کو فتنہ دجال اگر اس کی زندگی کے اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 809 نمبر صحیح مسلم کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. جو بندہ سورہ الکہف کے ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے. کون سی آیات؟ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو جو بندہ، باہر والا سپیکر تو نہیں چل رہا. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو بندہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا، عصم من فتنۃ الدجال، دجال جیسے اس انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما دیں گے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. اور ایک صحیح مسلم کی دوسری حدیث، اس کے اندر سورہ الکہف کی آخری 10 آیات کا بھی تذکرہ موجود ہے. تو محدثین نے ان میں تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ آیا پہلی 10 آیات ہیں یا دوسری 10 آیات ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں احادیث صحیح مسلم کے اندر ہیں. ایک میں پہلی 10 آیات کا تذکرہ آیا، دوسری میں آخری 10 آیات کا تذکرہ آیا. تو اس سے معنی یہ سمجھ آتا ہے کسی ایک روایت کو لینا اور دوسری کو نہ لینا، یہ ایک کو چھوڑنے پہ آتا ہے. پھر ایک روایت پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور دوسری کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. دونوں حدیثوں پہ عمل کریں. گویا کہ ایک حدیث میں پہلی 10 آیات کا تذکرہ آیا، وہ بھی حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی، اور جس میں آخری 10 کا آیا وہ بھی حدیث صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات اور سورہ الکہف کی آخری 10 آیات جو بندہ پڑھتا رہے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کو سمجھے گا، ان پہ غور و فکر کرے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا، دجال اگر اس کی زندگی کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے دجال سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر سورہ الکہف کی وجہ سے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے دجال جیسے فتنے سے بندہ پناہ اس کو مل جائے گی، تو جو دجال سے چھوٹے چھوٹے، جو دجال کے بچونگڑے فتنے ہیں، ان سے بھی بندہ بچ جائے گا. سورہ الکہف کو جو بندہ یاد کر لے، ایمان اس کا صادق ہو، وہ بندہ چھوٹے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا. کیوں؟ سورہ الکہف کی وجہ سے. جب اتنے بڑے فتنے سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے فتنے جو دجال سے بہت چھوٹے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ کر دے گا. اس کو کہتے ہیں مفہوم اولویت، کہ اگر دجال جیسا فتنے سے بندہ محفوظ رہے گا تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بالاولیٰ محفوظ رہے گا. ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکہف پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے نور کی زمین پر آنے کی بشارت دی ہے. برا بن عازب بیان کرتے ہیں، اور ایک واقعہ یہ ابی ابن کعب کے ساتھ پیش آیا. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے اندر گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا. اس نے اچانک دیکھا اور اس کا گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اس نے اچانک نماز پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس کا گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے.
انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کیا۔ برا بن عازب کی روایت کے اندر یہ بات ہے۔ جو دوسری روایت ہے ابی ابن کعب کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، میں نے سورہ الکہف کی تلاوت شروع کی، گھوڑا بدکنے لگا، میں نے تلاوت کو ترک کیا، پھر آ کے نماز کی نیت باندھی، پھر سورہ الکہف پڑھتا ہوں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، پھر اپنی رکعت کو جلدی جلدی مکمل کیا، سلام پھیرا، گھوڑا رک جاتا ہے، میں پھر جا کے نیت باندھتا ہوں، سورہ الفاتحہ کے بعد پھر سورہ الکہف کی تلاوت شروع کرتا ہوں، گھوڑا پھر بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں نے تلاوت ترک کر دی کہ کہیں یہ گھوڑے کو آج کیا ہے، اس کو شرارت سوجی ہے، یہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو جو قریب لیٹا ہوا ہے کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے، تلاوت ترک کر دی۔ کہتے جب میں باہر نکلا تو ایک بہت بڑی بادلوں کی شکل کا ایک سائبان تھا، بادل تھا جو زمین کی طرف نیچے آ رہا تھا، آ رہا تھا، آ رہا تھا، اور اس کے اندر چراغ تھے، روشنیاں تھیں، اس کے اندر نور تھا بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا بادل تھا جو زمین کی طرف آ رہا تھا۔ جب تلاوت کو ختم کیا تو وہ آسمان کی طرف اوپر کو اٹھنے لگا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت من القرآن، اور اے اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا ہے کہ تیرا گھوڑا کیوں بدک رہا تھا، کس شوق میں تیرا گھوڑا بدک رہا تھا، اور وہ جو نورانی بادل آئے تھے مدینہ کی سرزمین پر وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی، اس کے اندر فرشتے تھے جو کہ تیرے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، سورہ الکہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ یہ سورہ الکہف کی فضیلت ہے۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2-3 بڑے واقعات بیان کیے ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، ایک موسیٰ و خضر کا واقعہ، اور ایک ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ 3 بڑے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ بھی اور دوسرے کئی مسائل بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے، 110 آیات ہیں اس کی، مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تنگی والی، کجی والی اور کوئی اوجل اور مشکل چیز نہیں بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سورہ الکہف قرآن مجید کی ان 5 سورتوں میں سے ہے جن کے شروع کے اندر الحمدللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ الفاتحہ کے شروع میں آیا ہے، اس سورت کے شروع میں آیا ہے، تو یہ ان 5 سورتوں میں ہیں جس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ الحمد قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ جو حمد ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی اور اختیاری صفات کے اوپر اس کی تعریف کرنا۔ اگر کوئی شخص حسین و جمیل ہے تو کہیں گے یہ شخص بہت خوبصورت ہے، اس کو حمد نہیں کہیں گے، کیوں؟ حسن و جمال اس کا اپنا اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ مالدار ہے تو مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، محنت بندے کی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ ذہین ہے، فطین ہے، اس شخص کی تعریف کی جائے گی تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ عربی کے اندر بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح کہتے ہیں۔ حمد ہوتی ہے کسی شخص کی اپنی ذاتی اور اختیاری صفات کے اوپر جو کسی کی طرف سے عطا نہیں کی گئی، جن کی کوئی حد نہیں ہے، اختیاری صفات کے اوپر تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور مالک کائنات اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی اختیاری ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، کمال والی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہی جچتا ہے کہ اس کے لیے کہا جائے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ الحمد کا جملہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے بولنا جائز نہیں۔
الحمد کے اندر جو ال ہے عربی گرامر کے مطابق اس کو کہتے ہیں الجنسی استغراقی للافراد. ایسا ال ہے، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ تمام تعریفوں کے لیے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کی، مخلوقات کی کسی ایک چیز کے اوپر تعریف ہو سکتی ہے، اور جس پر اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹیڑھ پن والی نہیں بنائی، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. لم یجعل لہ عوجا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، نہ اس کے احکام و مسائل کے اندر، نہ اس کے الفاظ کے اندر، نہ اس کے معانی کے اندر، نہ اس کی تفسیر کے اندر. یہ نہیں کہ ایک آیت کے اندر مفہوم اور ہے، دوسری آیت حقیقی طور پر پہلی آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. جس طرح کے توریت اور انجیل میں یہود و نصارہ کے تحریف کرنے کے اندر آپ ایک توریت کا نسخہ اٹھائیں، دوسرا اٹھائیں، تیسرا اٹھائیں، 100 مختلف نسخے اٹھا لیں، کوئی ایک نسخہ دوسرے نسخے کے ساتھ اپنے مضمون میں، اپنے معنی کے اندر، اپنے مفہوم کے اندر ملتا. قرآن مجید میں ایسا نہیں. قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم معاف کر دیا، کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو ناسخ و منسوخ کا، وہ قرآن مجید کا ایک مقام سورہ البقرہ سے پڑھے تو وہ کہے یہاں تو طلاق کا یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، سورہ طلاق میں اٹھا کے پڑھے 28ویں پارے میں، کہے یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے. اس کو یہ لگے کہ یہ تو قرآن مجید کی آیات میں ٹکراؤ آ رہا ہے، ایک جگہ مسئلہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ مسئلہ اور ہے. یہ اس کے علم کی کمی ہوگی. جب وہ پڑھے گا تفسیر میں، حدیث میں، تو اس کو معلوم ہوگا کہ پہلی آیت کا مفہوم اس بندے کے بارے میں ہے اور دوسری آیت کا مفہوم فلاں مطلقہ عورت کے بارے میں ہے. یہ پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ پہلے اتری تھی، منسوخ ہو گئی، دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے نیا حکم عطا فرما دیا. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹیڑھ پن، کجی، کسی قسم کا کوئی تنازع اور تناقض اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بہت آسان رکھا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیمہ، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی، کھری اور سچی بنایا ہے. کیوں؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اس قرآن مجید کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں. قرآن مجید کس کے لیے آیا ہے؟ ڈرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے نافرمانوں کے لیے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں، نافرمانوں کو ڈرائیں اور اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائیں. کون سے اہل ایمان؟ الذین یعملون الصالحات، ایمان والے وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کا ارتکاب کرتے ہیں، نیکی کے عمل کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری سنانی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کی نہ قدری نہیں کرے گا، نہ شکری نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں تمہیں بہت اچھا اجر اور اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا. وہ جو بدلہ ملے گا ماکثین فیہ ابدا، جنت اس کا بدلہ ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ذکر، اذکار، درود، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. ایک ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بندہ بھی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو کل قیامت کے دن سامنے پالے گا. اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اور یہاں فرمایا گیا نیکیاں کرنے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، بہت اچھا اجر. اور اس اجر کو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 60 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے نہیں. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس اجر کے اندر، وہ اس بدلے کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، جہاں مزدوری کرنی ہے، مزدوری کا وقت ہے 8 گھنٹے، لیکن جو اس کے بعد تنخواہ ملے گی وہ
फॉर लाइफ। इसका मफहूम ये समझ लेना कि भाई साहब 1 महीना आपको जॉब करनी है, बस 1 महीना। उसके बाद क्या होगा? आपकी सारी जिंदगी का वजीफा कंपनी की तरफ से लग जाएगा। 1 महीना सिर्फ। 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मजदूरी करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और इसका बदला कितना मिलेगा? अजरन हसनम माकिसीना फीहा अबदा, बहुत अच्छा बदला मिलेगा। जो तुम नेकियां करते हो वो बहुत थोड़ी होंगी, उसका बदला बहुत ज्यादा होगा, और वो कभी खत्म होने वाला 2 दिन 4 दिन। तुमने 70 साल मजदूरी की तो 70 साल तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में रखे, उसके बाद निकाल दे कि तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। नहीं, माकिसीना फीहा अबदा, हमेशा उसके अंदर रहने वाले हैं। और डराना किनको है? वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन जालिमों को डराना है ताकि वो नबी डराएं, वो किताब डराए उन लोगों को जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी औलाद रखी है। अल्लाह ताला की कोई औलाद है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, ये जो अल्लाह ताला के लिए बेटा या बेटियों, या अल्लाह ताला के लिए यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम और मुश्रिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना इनके पास कोई इल्म है और ना इनके आबा व अजदाद के पास इल्म है। ये मक्खी के ऊपर मक्खी मार रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं अपने आबा व अजदाद, कोई इल्म नहीं इनके पास। काबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी बात है जो इनके मुंह से निकलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये झूठ के सिवा कोई बात नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह ताला ने किसी को जन्म नहीं दिया और अल्लाह ताला को किसी ने जन्म नहीं दिया। अल्लाह ताला औलाद से भी पाक है और किसी की औलाद होने से भी अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिश, काविश, हिरस कि ज्यादा लोग मुसलमान हो जाएं। इन्होंने मुझे बुरा कहा, जादूगर कहा, मजनून कहा, नाउज़ुबिल्लाह, तकलीफें दी, मेरी बेटियों को तलाकें दिलवाईं, कई तरह के जुल्म सितम किए, मुझे अपने घर से निकाला, जैसा भी है। लेकिन नबी पाक की हिर्स क्या है? फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीसी असफा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, कहीं ऐसा ना हो कि शायद आप इनके पीछे जाकर अगर ये आपकी बात पर ईमान ना लाए तो इनके ईमान ना लाने के गम में कहीं आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, कहीं आप अपनी जान को नुकसान ना पहुंचा लें। इतनी हिरस, इतनी लालच किस बात की? कि लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। सही हदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसे शख्स की तरह है कि जिस बंदे ने आग जलाई, आग का अलाव रोशन किया, पतंगे, कीड़े, परवाने, जब आग जलती है, रोशनी होती है, आप लाइट जला के देखें रात को, पतंगे कीड़े आकर उसके ऊपर गिरते हैं। जब आग जलती है अंधेरे के अंदर, परिंदे, परवाने, कीड़े मकोड़े, हशरात उसके ऊपर आके उड़ते हैं और आग के करीब आते हैं। आग की रोशनी देखकर वो उसमें गिरते हैं, जल के मर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स आग जलाने के बाद कीड़े और पतंगे जब आग में गिरने लगते हैं ना, वो पास बैठ जाता है और कीड़े पतंगों को पीछे हटाता है, दूर करता है, कहीं ये आग में गिर के जल न जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल भी तुम्हारे साथ ऐसी है कि तुम आग के अंदर छलांगे लगाते हो, मैं तुम्हारे आना आखिजुम बिहुजाज़िकुम, मैं तुम्हारे इजार बंद बांधने की जगह से तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग से पीछे हटाता हूं। वअंतुम ततक़हमून फ़ीह, और तुम उस आग में छलांगे लगाते हो, मैं तुम्हें पीछे हटाने की कोशिश करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे वो कीड़े पतंगे उस बंदे के ऊपर गालिब आ जाते हैं, वो बहुत सारों को हटाता है लेकिन इतने ज्यादा होते हैं कि वो गालिब आ जाते हैं, वो उसके हटाने के बावजूद उस आग के अंदर वो पतंगे गिर ही जाते हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हें हटाता हूं यहां से पकड़कर और तुम छलांगे लगाते हो, और तुम में से मुझ पर कुछ गालिब आ जाते हैं मेरी कोशिश और काविश के बावजूद, और मेरे तबलीग करने के बावजूद कुछ लोग फिर भी जहन्नम के अंदर गिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफ, कि शायद आप अपने आप को हलाक कर लें
ان کے پیچھے جاتے ہوئے ابو جہل کے، ابو لہب کے، عتبہ کے، شیبہ کے، تعصف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ، اس غم میں، اس حزن کے اندر کہ کہیں یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لیں۔ آگے پھر یہ آیت نمبر 6 تک مکمل ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے خطبے سے ہم شروع کریں گے، اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ بھی امید ہے کہ اگلے جمعے میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى